اس ویڈیو کے دو پارٹ ہیں۔ پہلے حصے میں قرآن سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کے فضائل اور اس کے وظائف کا عمل بتایا جائے گا، جس میں پہلے نمبر 1 میں انشاءاللہ بیٹا پیدا ہونے کا وظیفہ، اور دوسرا اس کے پڑھنے سے اس کے کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے۔ سب دوست اس کو ضرور سماعت فرمائیں اور سورہ بقرہ کا پارٹ 2 حصے کو ضرور سماعت فرمائیں اور گھر میں ضرور لگائیں۔ سورہ بقرہ کی خاص فضیلت و برکت۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستان کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار اور اسرار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ فوائد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نوافل نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھولنے کا باعث ہے، بلکہ ایسا گھر شیطان کے نوسط اور اس کے مکر و فریب کے سایہ سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر اس موقع پر سورہ بقرہ کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ اس صورت میں اللہ عزت کے اسلام کے بنیادی اصول و عقائد احکام شریعت کا جتنا تفصیل سے بیان اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا۔ خصوصیات۔ اللہ رب العزت کے اسماء اور احکام بہت مذکور ہے اس صورت میں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کو سنام القرآن و زوات القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور زواتر ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبریں اور ناقص ہیں۔ اسی کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے حدیث میں منام القرآن کہا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں ایمان کے بنیادی اصول توحید و رسالت اور آخرت کو تفصیل سے اور صورت کے درمیان میں ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایات، اور صورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی اس صورت کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے جب سورہ بقرہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تو اس کے تعلیم میں 12 سال لگے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا اگر 11 ماہ 8 چاند کے 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ پڑھی اور یا سنی جائے۔ پانی پر دم کر کے عورت کے پینے سے انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ نمبر 1 دشمن سے حفاظت، نمبر 2 مصیبت اور پریشانی سے نجات، نمبر 3 بیماریوں سے نجات، نمبر 4 کبھی گھر میں محتاجی نہیں آئے گی، نمبر 5 مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ ہم سورۃ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام گھر والے پانی پئیں اور تھوڑا سا پانی گھر کے کونوں پر چھڑک دیں۔ ہر قسم کی بندش اور جادو کا توڑ۔ اگر آپ کو کالے جادو کا شکار ہے، گھر میں بیماری نا اتفاقی رہتی ہے، گھر میں رزق کے بندش ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ روزانہ صبح بلند آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں یا پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ وظیفہ بھی کریں، نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل کچھ ہی دن کریں گے، آپ کی ساری مشکلیں اور مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔